بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ادبی گوشے کے آپ کو بہت سے پروگرام ہم نے دکھائے جس میں مختلف شعراء، ادبا اور دیگر فنکار شامل تھے. یہ تمام پروگرام ہم اپنے اسٹوڈیوز میں ریکارڈ کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم ایک پروگرام ایک اپنے ایسے دوست سے ریکارڈ کرنے آئے ہیں. ہم ان کی اکیڈمی میں حاضر ہوئے ہیں کیونکہ یہ پروگرام اسٹوڈیو میں کرنا زیادتی تھی. ہم آج حاضر ہوئے ہیں جناب شیخ عبدالسلام صاحب کے ہاں، ان کی اسلام اکیڈمی میں. ہم گفتگو کریں گے خطاطی پہ، پینٹنگ پہ، کیونکہ ان کا شعبہ ہے اور وہ پینٹنگز کے ساتھ ہی زندگی بھر کرتے رہے ہیں، کام کرتے رہے ہیں، اور ان کے شاگردان اس شہر میں بلکہ ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. اب تو کمپیوٹر کا دور ہے، لیکن جس دور میں شیخ صاحب یہ کام کیا کرتے تھے اس زمانے میں اس کی بہت زیادہ ویلیو تھی. چاہے مشینیں کہیں پہنچ جائیں، لیکن جو انسان کے دست کا، ہاتھ کا کام ہوتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی. اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے جناب شیخ عبدالسلام صاحب سے. تو شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. تھینک یو. پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ نے خطاطی یا پینٹنگ یا مصوری ہی کیوں چنی؟ سر، یہ میرے بس کی بات نہیں تھی. اصل میں مجھے بچپن سے خدا کی طرف سے شوق تھا. والدین بزنس مین تھے، جی. تو وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ نالائق کس پہ چلا گیا، یہ کام نہیں کرتا. لیکن میں جہاں یہ کام ہوتا دیکھتا تھا میں وہیں کھڑا ہو کے رہ جاتا تھا. گھر میں بے شک مجھے کو کام کے لیے بھیجتے تھے، لیکن میں بہت لیٹ آتا تھا. جہاں ایسے لوگ کام کرتے تھے ان کے قریب کھڑا ہو جاتا تھا. نہیں، آپ کے گھر والے کیوں اس کو بیوقوفی سمجھتے تھے، جبکہ آپ کا تو گھرانہ ہی فنکاروں کا گھرانہ ہے. آپ کے نانا جان جناب ابیر ابو ذری صاحب جی خود ایک فنکار تھے. کوئی شاعر ہو، ادیب ہو، یہ فنکار ہے نا، کوئی گلوکار ہو. لیکن جو ہمارے ددیال والے ہیں نا، جی، ان میں ہمارے فنکار کوئی نہیں ہوا. یہ ٹوٹل بزنس مین. ان لوگوں کی نظر میں وہی لوگ زیادہ بہتر ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، جو بچہ رات کو کما کے لائے. یعنی روایتی شیخ. روایتی شیخ تھے آپ. ہاں جی ہاں جی. تو یہ کام بھی تو ظاہر ہے اس سے آپ نے ساری زندگی گزاری ہے، تو اسی سے آپ نے اپنا روزگار کمایا ہے. جی الحمدللہ. بلکہ بہت بہتر رہا ہوں میں دوسروں سے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی ایسے کانٹریکٹ دے دیے کہ ابھی تک میں وہاں چاہوں تو جا سکتا ہوں. جی. بلاتے ہیں وہ. آپ نے جب یہ کام شروع کیا، یہ کون سے سن کی بات ہے جب آپ نے یہ کام جب میں نے، میری ایج 9 برس تھی. جی. یعنی مجھے 61 برس ہو گیا کام کرتے ہوئے. یہ تقریباً 1900 تو 60 سے پرانی بات. 60 سے پرانی بات ہے جب میں کام کرتا تھا. جی. یعنی میرے استاد مجھے کوئی 4 آنے پتی دیتے تھے. جی. روپیہ کما کے لاتا تھا، 4 آنے مجھے مل جاتے تھے. یعنی شاگردی سے آپ نیم دستکار کے طور پر سامنے آ گئے. جی بالکل. پینسل ورک. اچھا، اس دور میں پینسل ورک زیادہ تھا یا نہیں؟ آئل سے، واٹر سے تصویریں بنتی تھی سنما لینڈ کی. لیکن میں بچہ تھا اس لیے مجھے چارٹ وغیرہ اسکول سے ملتے تھے. جب میری ایج 9 برس تھی، شیر شاہ سوری کی فوٹو بنائی، اسی پہ مضمون لکھ دیا. 2 روپے فی چارٹ. تو 2 روپے اس وقت مزدور لیتا تھا، تو میں رات کو 3 چارٹ لکھ کے سوتا تھا. واہ واہ. پھر تو آپ نے، پھر گھر والے میرے والدین جو پھر مطمئن ہو گئے. ہاں جی. اچھا، تو اس فن میں آپ کے استاد کون ہیں؟ استاد تو پورا زمانہ ہی استاد ہے. میں جس سے بھی متاثر ہوا ہوں، جس سے تھوڑی سی بھی چیز مجھے کچھ ملا ہے نا، وہ میرا استاد ہے. اور یہ حقیقت ہے. نہیں، بات تو ٹھیک ہے، یہ قسمیہ بات ہے کہ میں اسے استاد کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. یہ بات تو بالکل بجا ہے آپ کی کہ فنکار تلمیذ الرحمان ہوتا ہے. خدا کی طرف سے اسے دین ہوتی ہے، یہ بنایا نہیں جاتا. لیکن پالش کرنے میں اس کو کوئی نہ کوئی استاد رہنمائی ضرور کرتا ہے جو اسے باقاعدہ ایک فنکار بنا دیتا ہے. استاد تو ایسے بہت ہے ماشاءاللہ، لیکن ان کا اگر میں نام لوں تو مجھ میں اتنی ضرورت نہیں ہے. یہاں گجران والا کے وہ استاد اظہر دت صاحب تھے. جی. تو شدت سے یاد آتے ہیں جب ان کی یاد تازہ ہوتی ہے. بالکل. تو بس وہ میرے سے جو مہربان لوگ انہوں نے جو کچھ مجھے فرمایا تھا ایک لمحے کے لیے. میں ایک مرتبہ ایک ڈرائنگ کر رہا تھا
40/15 کا بورڈ تھا ہولڈنگ پیپسی کولا کا. یعنی یہ پرانی بات نہیں, یہ پرانی 25-30 سال پرانی بات ہوگی. میں کنٹریکٹر تھا پیپسی کا. میں وہ ڈرائنگ کرنے لگا تو مجھے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ عبدالسلام یار پہلے نیچے اس کے 4 لینے لگا لو, ڈیوائڈ کرنے میں ایزی ہو جاؤ گے. تو وہ ایسی باتیں ان کی مجھے آج تک یاد ہے. بہت اچھے انسان تھے. بچپن میں جو میرے استاد تھے وہ بعد میں مجھے ہی پتا چلا کہ میں کہاں آ گیا ہوں. انہیں خود نہیں اتنا اچھا پتا تھا کام کا ماشاءاللہ. پھر جہاں جہاں مجھے کچھ ملا ہے میں وہ والدین سے بھی زیادہ ان کو اہمیت دیتا ہوں آج بھی, چاہے وہ دنیا میں موجود نہیں اس وقت. اچھا, آج کے دور میں تو یہ جو پینٹنگز کا سامان ہے یہ بنا بنایا بازاروں سے مل جاتا ہے. یہ 50 سال پہلے 60 سال پہلے یہ برش وغیرہ کو تراشنا, قلم بنانا, یہ سارے کام بھی سکھائے جاتے ہیں. یہ بالکل سارے باریک قلم بنانے کے لیے میرے استاد مجھے کہتے تھے کہ گلہری کی دم لے کے آؤ. وہ پھر میرا نشانہ اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ جب بھی میں اتنا بڑا وہ پتھر پکڑتا تھا گلہری مجھے یعنی 30 فٹ اونچی نظر آتی تھی نا, تو اس کی دم پہ میں نشانہ لگاتا تھا. رات دن کام ہی کیا تھا فارغ ٹائم میں, تو وہ اس کی دم کٹ جاتی تھی. بڑے پتھر کیا ہو چیل کے جو یہ پر ہوتے ہیں ان میں جہاں پر لگے ہوتے ہیں نا, تو وہ جو گول سا وائٹ بالکل ڈنڈی سی ہوتی ہے وہ اندر سے خالی ہوتا ہے, تو اس کا آخری والا حصہ جو اوپر سے بند ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا سوراخ کر کے بالوں کو اکٹھا کر کے بڑے اچھے انداز سے وہ باندھ کر پھر اس میں ڈال کے پھر کھینچ کے باہر پھر اس میں گوند وغیرہ ڈال دیتے تھے, ڈنڈی لگا لینی پیچھے کلفی کے تیلے کی, تو وہ قلم بن جاتی تھی بہترین. آج بھی اس سے بہتر لائنر کوئی نہیں. اچھا, یہ جو گلہری کی دھم آپ کاٹ کے بناتے تھے, جو بھی وہ قلم بناتے تھے یا برش بناتے تھے, تو ایک گلہری کی ایک دھم سے کتنی دیر آپ کام کر لیتے تھے یا گلہریاں ہی مارتے رہتے تھے؟ وہ شوق بہت زیادہ تھا. نہیں ہوتا یہ تھا کہ میں بچہ شاگرد تھا نا وہاں, تو استاد کے 3 بیٹے تھے, 3-4 دوست تھے بزرگ ہی. میرے استاد بہت بوڑھے تھے, تو انہوں نے جب بات کرنی نا گلہری لڑکے کو بھیجا تھا لینے کے لیے, لے کے نہیں آئے. کل میں شارٹ ہو گئی ہیں, کل میں خشک ہو گئی ہیں, تو انہوں نے کہا میرا تو یہ بچہ ویسے ہی ایک بار ہی اس کو کہا ہے, تو یہ 3-4 دمیں اتار کے لیا تھا جب میں کہوں. وہ پھر انہوں نے بھی کہنا کہ ہمیں بھی اپنے شاگرد سے منگوا دو. نہیں وہ تو ایک الگ بات ہے نا. میرا سوال یہ ہے کہ ایک دم کتنی دیر چل سکتی تھی؟ اچھا, ایک دم میں تقریباً 2-3 کلمیں بن جاتی تھی بڑی گلہری کی دم کی. تو وہ 2-3 کلمیں تو ایک پینٹر آرٹسٹ جو سمجھدار ہے, جو اپنے اوزار کو جان سے زیادہ پیارا سمجھتا ہے, وہ واش کر کے رکھتا ہے, وہ پھر ایسے سال نکل جاتے تھے. کیونکہ اب بچوں میں وہ بات نہیں, کام کرنے کا ٹیلنٹ ہم سے زیادہ ہے لیکن اوزار ٹول وغیرہ سنبھالنے نہیں آتے. نہیں وہ تو وقت کے ساتھ ترقی ہو گئی نا, اب تو بنی بنائی چیز مل گئی ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کی بھی قدر کرتے ہیں. کچھ مل جاتا ہے. بچے اس کی اتنی قدر نہیں کرتے کہ چلے ماما سے کہیں گے, پاپا سے کہیں گے اور لے دیں گے. حالانکہ پہلے تو روپیوں کی چیز آتی تھی, پیسوں کی آتی تھی, آنوں کی آتی تھی, اب سینکڑوں کی آتی ہے. ایک قلم جو بچی نے بھی ہاتھ میں پکڑی تھی وہ 200-250 کی قلم ہوا ہے, عام قلم ہے ابھی. ٹھیک ہے. پہلے تو لوگ گھر میں کانے لے کے اسے تراش کے بھی قلم بنایا کرتے تھے. وہ خطاطی کے لیے وہ قلم کانے کی کام دیتی تھی. یہ بالوں والے برش ہیں, یہ بالوں والے. اچھا, آپ پینٹنگ میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں یا خطاطی میں؟ جی اصل ساری زندگی میں نے بازاری کام کیا ہے. جیسے کہ 42 ایئرز میں نے یہ پیپسی والوں کا کام کیا, 3-4 برس میں نے کوک کا بھی کیا. تو اب اس کام میں پڑھ کر میں خطاطی میں دلچسپی نہیں لے سکتا تھا, تو تھوڑا بہت میں کر لیتا ہوں ماشاءاللہ. کہ جو کچھ ہے آپ کے سامنے, کہ جب میں نے چھوڑا ہے نا پیپسی کولا سے, تو یعنی 42 سال میں نے کام کیا, 3-4 سال دوسرا پرائیویٹ کیا, سمجھنے کہ 50 سال کے بعد میں نے پھر اس کام کو اپنایا. تقریباً 7-8 برس ہو گئے ہیں. تو یہ ایبسٹریکٹ ایک رائٹنگ ہے جس میں نے یہ آیات لکھی ہیں. یہ بھی انہی صاحب جو میں جن کا نام لے چکا ہوں, وہ اظہر دت صاحب, انہی کی عنایت ہے. اسٹارٹ انہوں نے کروایا تھا, بعد میں انہی کے یاد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے راستے کھولے جاتا ہے. اگر آج وہ زندہ ہوتے تو پتہ نہیں میں نے کچھ مقام پہ ہونا تھا. تو ان کی ایک نشانی میرے پاس یہ سلیم صاحب ہے, یہ ان کے صحیح اسٹوڈنٹ ہیں. جب وہ یاد آتے ہیں تو بس میں پھر انہیں بلا لیتا ہوں, اپنا دکھ جو ہے دور کر لیتا ہوں.
تو ناظرین ہم جناب عبدل سلام صاحب سے مزید گفتگو بھی جاری رکھیں گے. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم سلیم صاحب سے بھی ان کے متعلق کچھ رائے لیں گے. رگز یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے. یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ, لیکن یہ مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے, کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کے کسٹمر ہوں. میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ, یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں. ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم جناب عبدل سلام سے خطاطی اور پینٹنگ کے متعلق بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری کرتے ہوئے سلام صاحب, جی یہ جو بہت سے لوگ ہیں جو خطاط ہوتے ہیں خصوصاً, یہ اپنے نام کے ساتھ رقم لفظ استعمال کرتے ہیں, جیسے خورشید رقم. جی جی. تو یہ رقم کیا ہے؟ رقم سارے لکھنے کو کہتے ہیں. تو جیسے لکھنے والے کو راکم کہتے ہیں, تو جو لکھا جاتا ہے اسے رقم کہتے ہیں, جو محفوظ ہو جاتا ہے. جی یہ بھی سمجھ لیں ہاں جی, وہ رقم, تو اسے رقم کہا جاتا ہے. رقم کر لیں, محفوظ کر لیں, لکھ لیں. یعنی یہ رقم اور رقم میں فرق ہے. یہ ایک تو رقم ہے نا, دولت ہے نا, وہ رقم ہوتی ہے, یہ رقم ہے. یہ رقم, ہاں, یہ تلفظ میں فرق ہے. اچھا, تو بہت سے لوگ لکھتے ہیں, تو آپ نے اپنے جو اپنے نام کے ساتھ یہ رقم کیوں نہیں لگایا؟ سر دراصل میں صرف خطاط نہیں, میں آل راؤنڈر ہوں. جی. رائٹنگ کے علاوہ میں اور سارے تقریباً کام کر لیتا ہوں, تھوڑے بہت. جی. ہر قسم کا کام, یعنی بورڈ نویسی, بینرز لکھنے. جی. اس کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کا کام ہو وہ میں سارے کام کرتا ہوں. اگر میں قلم کے ساتھ کروں نا, وہ جس کو یوز کرتے ہیں یہ خطاط وغیرہ, تو پھر میں بھی خود کو, یعنی آپ مکمل آرٹسٹ ہیں؟ جی نہیں, بندہ مکمل تو سر مکمل نہیں ہو سکتا, لیکن دونوں شعبے ہیں آپ. جی کہ آپ دونوں شعبوں سے, کیونکہ میں مزدور ٹائپ بندہ ہوں, میں نے ہر قسم کا کام کیا ہے. جی. تو اس لیے میں خود کو کاتب نہیں کہہ سکتا. یہ تو آپ کا عجز ہے, لیکن آپ مکمل ایک فنکار ہیں. اچھا, تو ایک یہ ہے کہ آپ نے یہ 50 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, آپ نے بڑے سے بڑا بورڈ یا کینوس کتنا بڑا استعمال کیا ہوا ہے آج تک؟ سردار پیپسی کے دور میں میں نے نا بڑے بڑے ہولڈنگ میں نے بنائے ہیں اپنے دور میں. تو ایک مرتبہ یہ کاموں کی سے آگے جہاں سے ضلع ہمارا گجرانوالہ شروع ہوتا ہے, وہاں ایک بورڈ لگایا تھا. تقریباً اس کی لینتھ 40 فٹ تھی. 40 فٹ. تو ہائٹ اس کی تھی 20 فٹ کے قریب. اس پہ کوئی تصویر وغیرہ بنائی یا لکھا تھا؟ اس پہ یہ باٹل بنائی تھی, 2-3 بوتلیں بنائی تھی, 7 مونوگرام,
اور ساتھ ویلکم کہا گیا تھا جو ڈسٹرکٹ میں داخل ہو رہے ہیں. ہاں جی. دیکھیں جب ناظرین جب ایک انسان کسی طرف دیکھتا ہے وہ 2 یا 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہو, زیادہ سے زیادہ 2 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہو کے تصویر بناتا ہے تو اس کی نظر کی وسعت 5 فٹ تک یا 10 فٹ تک جا سکتی ہے. 40 فٹ کا ہولڈنگ بنانے کے لیے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ظاہر ہے اس نے کیا ہوگا. جی بالکل. تو آپ کو اس میں کچھ مشکلات پیش آئیں؟ جی نہیں سر, دراصل استادوں کا اور خدا کا کرم تھا. تو اس میں یہ گوری ہوتے ہیں بس. جی. تو ہمارے لیے وہ ایک چھوٹی سی نیم پلیٹ جیسا ہی سلسلہ ہے, ذرا اٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے, یہ بیٹھ کے کرنا ہے, محنت وہی ہے. اور یہ بورڈ موقع پہ لگانے کے بعد آپ نے لکھا؟ جی نہیں, یہ پیس وائز زمین پہ لٹا لیتے تھے تو چادر موٹی ہوتی تھی, ان کے مٹیریل مضبوط ہوتا, اس کے اوپر کھڑے ہو, اس کے اوپر چال پھر کے کام کرتے تھے. اچھا, بڑے سے بڑی پینٹنگ بھی بنانا ایک فن ہے اور چھوٹی سے چھوٹی پینٹنگ بنانا بھی ایک فن ہے. جی بلا شبہ. تو آپ نے چھوٹی سے چھوٹی, اب تو کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ چاول کے دانے پہ ہم نام لکھ دیتے ہیں, ہم دال کے دانے پہ نام لکھ دیتے ہیں, آپ نے چھوٹی سے چھوٹی پینٹنگ کیا بنائی ہوئی ہے, کتنا سائز؟ سر میں نے بڑی بات ہے کہ 1.5 فٹ سے بنا لی ہوگی, 1.5 فٹ سے چھوٹی نہیں. چاولوں پہ لکھنے والوں کا میں نے انجام دیکھا ہے. سیالکوٹ میری ورکشاپ تھی تو غالباً اگو کی کا ایک بچہ وکاس نامے, آج بھی وہ آرٹسٹ ہے, تو وہ سوئی پہ, یہ جو سوئی کڑھائی والی ہوتی ہے اس کی ایک سائڈ پہ سورت ناس, پھر اسے ایسے الٹا کر کے اس کے اوپر سورہ فلک لکھی اس نے, اور آپ بھی اس میں مکمل ڈالے, میرے سامنے لکھی اس نے. میں نے انٹرویو بھی اس کا لیا, میں نے اپنے پاس رکھنا تھا, لیکن اس کے لیے 2 فٹ کا بورڈ بہت بڑا تھا, وہ نہیں آگے نہیں چل سکا. تو اب اس کی نظر میں نے دیکھا کہ اب ایسے ہو گئی تھی کہ آنکھوں سے پانی جاری رہتا تھا, نظر خراب ہوگی, کیا فائدہ اس کے دیکھنے کا. اچھا, تو گجرانوالہ میں آپ کے ہم اثر جو آرٹسٹ ہیں خاص طور پہ پینٹنگز میں, جی جی, ان میں سے آپ کن کو اچھا پینٹر سمجھتے ہیں؟ یہ گجرانوالہ کی ایک مشہور شخصیت جن کا نام جی عباس صاحب, ماشاءاللہ آج بھی حیات ہیں. کام میں بس سمجھ لے کہ خدا کا فضل و کرم ہے ان پہ. ویسے وہ نا لفٹ کام کراتے ہیں دوسروں کو, یا یہ سمجھیں کہ وہ کام زیادہ کیا انہوں نے, وہ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کسی کو لفٹ کام کرائی. کہیں کام بہت اچھا پسند آ گیا تو ٹائمنگ ذرا زیادہ بڑھی ہے, تو انہوں نے وہی اپنا کام ضائع کر دیا کہ میں چلا ہوں. تو آج بھی ماشاءاللہ وہ حیات ہے. ان کے ایک شاگرد ہیں جان صاحب, جان محمد صاحب, میں ان کے کام سے متاثر ہوں, بہت اچھا کام کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. ایجڈ بھی ہیں, یعنی مجھ سے کچھ 2 سال چھوٹے ہوں گے, تو اخلاقی لحاظ سے بھی بہت اچھے بندے. تو آل راؤنڈر ہیں وہ, تو آل راؤنڈر ہی یہاں سلیم بلا صاحب بھی ہیں, تصویریں بناتے ہیں, رائٹنگ کرتے ہیں, لیکن دراصل انہوں نے شعبہ چینج کر لیا. تو تیسرے نمبر پر جناب یہاں کی ایک سمجھے کہ پٹرول پی کے کام کرنے والی شخصیت شاہ جی. اگر آپ کہیں یہ یعنی 1000 میٹر کپڑا ہے, یہ شام کا مکمل کرنا ہے, انہوں نے کہنا یہ ٹھیک ہے, اور وہ ہو جائے گا. وہ ایسے فنکار ہے, وہ میرے دوستوں میں بھی ہیں تو وہ بچوں میں بھی. اچھا, یہ تو آپ کے ہم اثر ہو گئے. شاہ جی جو ہے نا وہ میرے بچوں جیسے ہیں ایج میں, لیکن کام میں بزرگ ہے. وہ بزرگ ہے, بڑی سپیڈ سے. آپ کے اپنے جو شاگردان ہیں, شاگردوں میں میرا پیپسی کے دور میں جو شاگرد تھے تو وہ جو لڑکے تھے, اب تو ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں, تو یہ کام میں بڑے بڑے آگے نکل چکے ہیں. جیسا کہ ایک بچی میری یہاں صوبیہ نامی تھی, کچھ کام کیا اس نے جتنا عرصہ رہی میرے پاس. بچیوں کی پھر شادیاں ہو جاتی ہیں, کام مکمل نہیں سیکھ پاتے. پھر اس کے بعد ایک میں بھی شاہی, اس نے بھی مطلب کام میں نمبر اتنے حاصل کیے ہیں کہ میرے کام میں اور اس کے کام میں فنشنگ میں کوئی فرق نہیں تھا. اب پھر ایک ماشاءاللہ بچی اسی نام کی میں بھی شاہی ہے, آج وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکی. پھر میرے پاس ماشاءاللہ یہ ایک وردہ نامی بچی ہے, وردہ آئی ہے, یہ بچی ہے وردہ, یہ پچھلے سال میرے پاس تھی, اس نے کافی پینٹنگیں بنائی. پھر ایک بچی میرے پاس اب مومنا ہے,
یہ ساتھ یہ دونوں آئی تھی میرے پاس، آئی تو الگ الگ گھروں سے تھی، یہاں آ کے ان کی دوستی ہو گئی. یہ دونوں نے کافی کام کیا ماشاءاللہ، اور قابل تحسین کام کیا. کام دیکھ کر ان کا مزہ آتا تھا. ایک بچی وہ سامنے بیٹھی ہے خنسا، تو یہ خنسا بچی جو ہے یہ میرے پاس آئی، اس کو تصویر یہ پینسل ورک بنانے کا شوق تھا، تو یہ ماشاءاللہ آج پینسل سے تصویریں بنا رہی ہے. پینٹنگیں بھی اس نے بنائی تھی جب آئی تھی، لیکن جب میں نے بھی دیکھا کہ اسے زیادہ شوق پینسل ورک کا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ پھر یہی کریں. تو اس کے بعد پھر یہ آج تازہ ترین بچی یہ ہے، اس کا نام ہے لائبہ. تو یہ بھی اچھا کام کر رہی ہے. تھوڑا عرصہ ہو گیا لیکن عرصے کو مد نظر رکھے تو یہ بچی کافی آگے نکل گئی ہے. ایک میری پوتی ہے لائبہ نامی، یہ لائبہ صابر ہے اسٹوڈنٹ جو ہے. ایک بچی لائبہ نامی لائبہ عرفان جو میرے بڑے بیٹے کی بیٹی ہے، وہ یہ ہے. تو یہ ماشاءاللہ پرانی ہو چکی ہے، اب اس نے کافی کام کیا اور بڑا اچھا کام کیا ہے. اب یہ ایگزیبیشن میں حصہ لیتی ہے تو کوئی نہ کوئی اچھی پینٹنگ بنا کے دیتی ہے. آپ کا تو ظاہر ہے آپ تو استاد ہیں، آپ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن یہ جو آپ نے اسلام اکیڈمی بنائی ہوئی ہے، اس کے بچے کہیں مختلف مقابلوں میں شرکت کرتے ہیں؟ دراصل نا پینٹر حضرات میں یہ دیکھا ہے ان میں کہ یہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خود کو پیش نہیں کرتے، یہ دوسروں کو عزت بخشتے ہیں. آج تک مقابلہ کہیں نہیں ہوا. یہ ہے کہ نمبر سب کو ملے ہیں کہ یہ فلاں کا کام بہت اچھا ہے، یعنی تاکہ کسی کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. مقابلہ نہیں آج تک کوئی نہیں ہوا. مقابلے ظاہر ہے اسکولوں کالجوں میں بھی ہوتے ہیں. جی ہوتے ہیں. اس حوالے سے ہم سلام صاحب سے ایک سوال پوچھیں گے کہ گجرانوالہ آرٹس کونسل پینٹنگز کے حوالے سے کیا تعاون کرتی ہے یا کیا حوصلہ افزائی کرتی ہے. لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. رقص یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائڈ رہتے ہیں، اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آرٹس کونسل کی. آرٹس کے ساتھ آرٹس کونسل کا ایک تعلق ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں سلام صاحب، گجرانوالہ آرٹس کونسل نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی تعاون، کوئی حوصلہ افزائی کی ہے؟ جی، حوصلہ افزائی اور تعاون ان کا ہوتا ہے. جب بھی ایگزیبیشن ہوتی ہے وہ پیغام بھیج دیتے ہیں یا فون کر دیتے ہیں کیا یہ کام ہے،
بس یہی ان جی کا ہاں کام یہی ہے جی پیغام بھیج دیتے ہیں. جی جی پیغام اچھا جو گجرانوالہ میں نمائشیں لگتی ہیں جی جی آپ نے کبھی سولو نمائش اپنی جی نہیں سولو میں نے آج تک نہیں لگوائی. لیکن نمائشوں میں آپ نے شرکت کی ہے؟ جی حصہ لیتا ہوں جہاں بھی بلائیں. آؤٹ ڈور بھی جاتا ہوں جہاں کے بچیاں جہاں جا سکتی ہوں اپنے والدین کے ساتھ وہاں پھر میں حصہ لے لیتا ہوں. یعنی اب آپ خود کی بجائے اپنے شاگردوں سے زیادہ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا نام کمائیں. جی ہاں یہ موقع ملنا چاہیے انہیں. بالکل یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ شاگرد بچوں کی طرح ہوتے ہیں. جیسے باپ کو یہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا بیٹا کوئی اچھا کام کرتا ہے یا بیٹی اچھا کام کرتی ہے تو استاد کے لیے بھی یہی باعث مسرت ہوتا ہے. یہی اس کی کمائی ہے. یہی اس کی کمائی ہے. تو آپ یہ جو تصاویر بھی بناتے ہیں یا جی پینسل ورک کی میں جو سکھاتا ہوں. دوسرا سینما لینڈ کا کام میں نے نہیں کیا. میں دارالسل باس یہ سمجھ لیں کہ پرائیویٹ کام میں کرتا تھا بورنویسی کا. پھر اس کے بعد پیپسی کولا میں آ گیا. 42 برس میں نے پیپسی کا کام کیا. 3 برس میں نے کوک کا کام کیا. تو اس لیے دوسری لائن میں نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا. اب یہ تقریباً 5-6 برس ہو گیا مجھے یہ اکیڈمی بنائے ہوئے. تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ نئی پیداوار ہے. اچھا یہ تو چلو ٹھیک ہے آپ تصاویر کی طرف آپ نے کم توجہ دی ہے لیکن معروف شخصیات کی تصاویر تو آپ نے شوق میں ہی بنائی تو ضرور ہوں گی. جیسے قائد اعظم علامہ اقبال صاحب ہیں. ہاں جی اور بزرگان دین بھی ہیں. جی بنائی ہیں میں نے. تو چلتے چلتے مجھے بات یاد آ گئی کہ آپ تو بابا ابیر ابو ذری کے نواسے ہیں. جی ماشاءاللہ. ان کی بھی تصویر بنائی ہوگی آپ؟ جی الحمدللہ. جی میں نے ان کی بنائی ہے. پینسل ورک بھی میں نے ان کی بنائی تھی. پھر میں نے ایک یہ ان کی پینٹنگ بنائی ہے وہ اوپر لگی ہے ان کی تصویر. اچھا تو یہ بات اس حوالے سے ذرا ہٹ تو جائے گی لیکن کیونکہ وہ آپ کے نانا ہیں اور ہمارے ملک کے معروف مزاحیہ بھی اور ویسے بھی شاعر بڑے معروف ہوئے ہیں بابا ابیر ابو ذری. میں نے ان کی کتابیں بھی پڑھی ہیں. پانی وچ مدانی جی جی اور پاپڑ کرارے اور اس طرح کی. اب گلدستہ بیر چھاپرا. آپ کو ان کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا ہوگا؟ جی الحمدللہ بہت زیادہ. تو کوئی ان کی نظم ہی سنا دیں. تو ان کا کلام کوئی شعر سنا دیں. نہیں میں پوری نظم سنا دیتا ہوں. تو پنجابی ہے انہوں نے پنجابی سنا دیں جو ظاہر ہے ان کا زیادہ کام ہی پنجابی میں ہے. ٹھیک ہے جی. جی. ایک دن ایک بچاری مائی حاجی سیٹھ دی کوٹھی آئی. واہ. آکھن لگی کڑی جوان ہے میں واں بیوہ بڈڑی جان ہے پانڈے مانجاں کراں مجوری روٹی دال نہیں ہوندی پوری تے کڑی نوں بوویں کیویں اٹھاواں پیسہ تیلا کتھوں لاواں مدد کر کے پار ونڈاؤ اجر ثواب خدا تو پاؤ اللہ تانوں ہور وداوے کیتا دان نہ ورتھا جاوے. حاجی سنیاں غم دیاں گلاں سینے وجیاں گجیاں سلاں ہنجو آ گئے اکھاں اندر جیوں چنگیاڑے ککھاں اندر ہاڑے ہو کے سہ نہیں سکیا دکھڑے سن کے رہ نہیں سکیا. تے جیب دے وچوں چابی کڈی کھولی ایک تجوری وڈی ویکھیا چاکھیا چار چفیرا کھچیا پھر دراز وڈیرا نوٹاں دے سن تھیاں تھبے پرے پرائے خانے سبے اینک ذرا کواسی کر کے بل دے اتے انگل تر کے کر کے جگرا پر مردانہ کڈ کے دتا وڈا. واہ واہ بہت انہاں دیاں نظماں. جی جی اسٹارٹ کچھ ہوتا تھا اینڈ پہ جا کے کچھ ہو جاتا ہے. اچھا تو واپس آتے ہیں ہم اسی سلسلے میں. تو آپ نے جب جوانی میں خطاطی کے مقابلوں میں حصے لیے؟ جی نہیں ہمارے دور میں بھی مقابلہ نہیں ہوتا تھا شاباش مل جاتی تھی. اچھا ہاں جی یعنی پتہ نہیں کیا میں نے اپنے دور میں بھی اس دور میں بھی دیکھا ہے مقابلے کم ہوتے ہیں اس کام کے. اچھا یہ جو آپ کی اکیڈمی میں یہ مختلف ایوارڈز پڑے ہوئے ہیں جی جی یہ ایوارڈز آپ کو ملے ہوئے ہیں یا آپ کے شاگردوں کو ملے؟ شاگردوں کو بھی ملے ہیں وہ اپنے اپنے گھر لے جاتے ہیں. جی. تو اب جو نئے اسٹوڈنٹ آئے ہیں ان کو بھی موقع نہیں ملا ایگزیبیشن میں جانے کا. ہر بچے کو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے یعنی چھوٹی سندیں ملتی ہیں جی تو چھوٹی شیلڈیں ملتی ہیں. بالکل. تو یہ مجھے ملی ہے. یہ بھی عام ہی ہے کچھ زیادہ بڑی تو نہیں. بڑی تھی
جو کہ مجھ سے سنبھالی نہ گئی, گھر والوں میں وہ ردی والے کو بھی دے دی. چلے کوئی اللہ اور دے گا, پھر اللہ اور دے گا. تو آپ ظاہر ہے بچوں کو سکھا رہے ہیں آگے. جی الحمدللہ, آگے جو یہ بھی لائیں گے وہ میرے لیے ہی ہے. یہ کمپیوٹر کے دور میں جی اب بچے آپ کے پاس آتے ہیں یہ ہاتھ سے کام کرنے کے لیے؟ جی بڑا ٹیلنٹ ہے بچوں میں, شوق ہے, اپنے شوق سے آتے ہیں. جی. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کے اس دور میں اب اس کی ضرورت رہ گئی ہے؟ اصل میں کریڈٹ کمپیوٹر کا کمپیوٹر کو جاتا ہے. جی, یہ کریڈٹ جو ہے یہ کرنے والے کو جاتا ہے. بندے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اسے شاباش ملتی ہے, کتنی نگاہیں اس کی طرف دیکھی جاتے ہیں, پیار سے دیکھا جاتا ہے. تو وہ کمپیوٹر سے کرنے سے اس کو کیا ملے گا؟ تو کمپیوٹر بھی انسان کے ذہن کی پیداوار ہے, ذہن کی پیداوار ہے, اس لیے وہ بھی کریڈٹ انسان کو ہی جاتا ہے. میں یہاں دیکھ رہا ہوں آپ کی اکیڈمی میں تقریباً 95% جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں جی یہ قرآن پاک کی آیات ہیں. جی آپ اس کے علاوہ بھی کچھ اقوال زرعی یا کوئی جی وہ ارادہ ہے, ارادہ ہے. جیسے وہ میں نے اپنا اردو بھی متعارف کرایا تھا جی, تو اردو میں لکھا وہ اپنا شیخ سعدی صاحب کے وہ شعر ہے. تو اب ارادہ ہے کہ میں ایک ویک میں 2 مرتبہ باہر ایک ایسا بورڈ رکھوں جس پہ خطاطی ٹائپ یعنی احادیث لکھی جائے, نئے سے نیا پیغام لوگوں کو ملے. ہاں جی, جیسے ہمارے یہ جو اوور ہیڈ برج بنا ہوا ہے جی اس کے نیچے لوگوں نے وہ خطاطی کی ہے, خوبصورت, اس میں بھی میرا کام, تصاویر بنائی ہیں, اس جی میں بھی آپ کا وہاں بھی میرا حصہ ہے. ہم 11 بندے تھے کام کرنے والے, وہاں میرا نام بھی لکھا ہے کافی پینٹنگوں پہ جو میری بنی ہے. جی, یہ پچھلے دنوں ہمارے ایک آرٹسٹ دوست خیالی میں فوت ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ کا کوئی؟ جی میرے وہ بڑے اچھے دوست تھے اور ہم تقریباً ہم عمر تھے, مجھ سے وہ 2-4 سال چھوٹے ہوں گے. انتہائی نفیس انسان تھے, اچانک بس پتہ نہیں کیا ہوا انہیں. تو میرے پاس آئے ہیں, مجھے کہنے لگے ابھی ہماری پینٹنگیں پڑی ہیں ہیڈ مرالہ میں, تو میری جب وہ آپ اپنی پینٹنگیں لے کے آئیں گے تو میری پینٹنگ بھی وہ لے کے آنی, وہاں پڑی ہیں 2. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, اچھے خاصے گئے ہیں ہمارے پاس. اچھا, ساری عمر آپ نے کام کیا ہے. جی سر. آپ کے ذہن میں, آپ کے دل میں کوئی ایسی خلش رہ گئی ہو کہ میں نے وہ تصویر بنانی تھی نہیں بنائی, یا اس طرح کا یہ خط لکھنا تھا؟ مختلف خط ہے نا, خط جی یہ اب میں جو زیادہ استعمال کر رہا ہوں یہ سارے سے کہتے ہیں ایبسٹریکٹ. یہ جن کا میں نے نام آپ کو بتایا نا, استاد اظہر دیت صاحب, یہ وہ بھی یہی لکھتے تھے. تو انہوں کو میں نے ان کو دیکھا جب یہ لکھتے ہوئے تو پھر میں نے انہی سے اصلاح کروائی. مجھے نہیں پتا تھا, میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ وہ لوگ لکھتے ہیں جن کو اردو لکھنا نہیں آتا, لیکن اس لکھائی کی ایک اپنی الگ دنیا ہے, جس کا میننگ ہے ایبسٹریکٹ یعنی بڑھانا اور گھٹانا اپنی مرضی سے. یہ تقریباً اوپر جو ہے وہ اردو ہے. اب میری خواہش یہ ہے کہ میں ثلث کی طرف آؤں. ثلث, یہ بیٹا ذرا سر نیچا کرے, وہ نور السماوات والارض ثلث ہے, یہ اللہ ثلث ہے, یہ محمد ثلث ہے. تو باقی جو یہ موٹے موٹے لفظ ہے خوبصورت بھی لگتے ہیں ویسے. ہاں جی, یہ ایبسٹریکٹ ہے. تو وہ سامنے اردو ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کوشش تو کرتا ہوں کہ مختلف قسم کا میں لکھوں, لیکن جو ذہن میں اپنی اختراع آتی ہے نا وہ جیسی اچھی لگتی ویسی بنا دیتا ہوں. تو ناظرین, گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا, لیکن کسی سے بھی بات کرتے ہوئے ہم صرف اسی کی رائے لیں یا اسی سے بات کریں تو یہ مکمل طور پر ابلاغ نہیں ہوتا. اس سلسلے میں ہم ان کے شاگردوں سے بھی کچھ گفتگو کریں گے جو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی, اور ان کے دوستوں سے گفتگو کریں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ عبدالسلام کتنے بڑے آرٹسٹ ہیں اور سلام اکیڈمی کتنی بڑی اکیڈمی ہے. اس سلسلے میں ہم ان کے شاگردوں سے کچھ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ سلام صاحب کی ایک شاگردہ مومنہ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. ان کی بنائی ہوئی یہ پینٹنگ ہے, تو اس کے حوالے سے مومنہ آپ بتائیں, پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ پینٹنگ کتنی دیر میں بنائی؟ سب سے پہلے میں نے تو یہ پینٹنگ جو سے تقریباً 5 دن میں یہ پینٹنگ کمپلیٹ کر لی تھی میں نے.
कितने दिनों में? 5 दिन में ये पेंटिंग कंप्लीट कर दी। ये मुकम्मल आपने बनाई या इसमें कोई लकीरें या कोई चीज़ सलाम साहब ने भी? नहीं, 50% सर का भी काम है, कलर स्कीम सर की थी, बाकी अंदर आयत के अंदर का कलर वगैरह जो खुद फिल किए हैं, बाकी बैकग्राउंड जो सी वो सर ने हक की। अच्छा, आपको कितनी देर हो गई है इस अकेडमी में? तकरीबन 1 साल हो गया इस अकेडमी में आते हुए। अब ये तो पहले की बनाई हुई है आपने, अब आप सारे मुकम्मल पेंटिंग या मुकम्मल ये तहरीर खुद कर लेती हैं? जी, तकरीबन मैं खुद कर लेती हूँ। आप अच्छा मुतमईन हैं जो तरीकाकार से इस्लाम साहब सिखाते हैं? सर का सिखाने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। सर हर चीज़ हमसे कोई चीज़ सर ने छुपाई नहीं है, हर चीज़ सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बता दी है, तो इसलिए हमें तकरीबन 1 माह के अंदर हम 50% काम सीख गए थे। हाँ, अब तो तकरीबन सारा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी तरह और भी यहाँ लड़कियाँ लड़के आते हैं। यहाँ का माहौल अच्छा है? जी, सर बहुत अच्छे हैं। सर का हमें सर से सिर्फ पेंटिंग के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सर का इखलाक, सर का बोलने का तरीका, हर चीज़, ये अकेडमी के आने के बाद बहुत मज़ा आया सर से काम सीखने का। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। मोमना की तरह वर्दा भी एक होनहार शागिर्दा हैं। मोमना, आपको कितनी देर हो गई है इस एकेडमी में आए हुए? मुझे भी 1 साल हुआ है। मैं भी मोमना के साथ ही मतलब यहाँ पे आई थी साल के बाद में सीखने। अच्छा, तो आप ये तस्वीर ये जो लिखा हुआ है ये आपने लिखा है? हाँ जी, मैंने खुद ये लिखा है। आप मुकम्मल लिखते हैं या आपकी कोई इस सिलसिले में सारे हेल्प करते हैं, सारा कुछ वही बताते हैं, फिर ही हम करते हैं। उनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं ना कर सकते हैं, उन्होंने सारा कुछ हमें सिखाया। अच्छा, चलो वो तो उस्ताद हैं, वो तो बताते हैं। आपस में आप दोस्त जो होती हैं, ये भी एक दूसरे की पेंटिंग में एक दूसरे की हेल्प करती हैं? वो करते हैं हम एक दूसरे की हेल्प। आप कितनी देर से मुकम्मल लिखना शुरू किया हुआ है आपने? जब आप आई, मेरा सवाल पहले समझें, जब आप आई इस एकेडमी में आपको पहली दफा इस कैनवस पे लिखने का मौका कितनी देर बाद मिला? तकरीबन 1 माह से पहले ही 1-2 हफ्ते में लिखना स्टार्ट कर दिया था हमने। हाँ, अच्छा, तो आप मुतमईन हैं इस एकेडमी में? हाँ जी, बहुत ज्यादा, और सर बहुत अच्छा सिखाते हैं और मतलब हमारे साथ इतना ज्यादा कंप्रोमाइज भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। जाहिर है वो तो हाँ जी, बाप की तरह होता है। मतलब सबसे पहला एक टीचर ऐसा देखा है कि जो मतलब ऐसे हमें फ्रैंक होके सिखाता है, मतलब हमारे साथ। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद एहसन है। आपको कितनी देर हो गई है इस एकेडमी में? मुझे इस एकेडमी में आए 6 माह हो गए हैं। तो आप खताती सीखने आए हैं या पेंटिंग सीखने?
मैं यहाँ पर खताती सीखने आया था और मैंने पेंटिंग भी सीखी। यानी दोनों काम आप? जी। आपको तस्वीरें बनाने का शौक है? तस्वीरों में नहीं, पेंटिंग में। पेंटिंग यानी लिखने में, पेंटिंग में आपको शौक है? जी। तो आपको पहली दफा लिखने का मौका जब आप आए, कितनी देर बाद सलाम साहब ने आपको मौका दे दिया था पहली दफा लिखने का? मुझे ये मौका पूरे एक हफ्ते बाद मिल गया था। तो आप मुतमईन हैं शेख साहब के बताने से, समझाने से? मैं इनके समझाने से बहुत अच्छा मुतमईन था और इतना मुझे किसी उस्ताद ने नहीं था समझाया और बहुत अच्छे उस्ताद साहब हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुनशा है। तो आप कितनी देर से यहाँ आ रही हैं? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया सर से सीखते हुए। अच्छा, तो यहाँ मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो आते हैं उनके अपने अपने अलग अलग शौक होते हैं। आप किस शोबे में ज़्यादा तवज्जो देती हैं या दिलचस्पी आपकी किस शोबे में ज़्यादा है? मैं ज़्यादातर पेंसिल आर्ट वर्क करती हूँ। तो जब मैं सर के पास आई थी, उन्होंने मुझे पहले एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वगैरह सिखाई थी और मैंने 3 पेंटिंग्स भी बनाई हैं और उसके बाद ज़्यादा तवज्जो मेरी पेंसिल आर्ट वर्क की तरफ थी, तो इस वजह उन्होंने मुझे इसकी तरफ कहा, उन्होंने मुझे इसमें ज़्यादा मदद की है। आपके हाल में 1 साल में आपको सलाम साहब ने कितना सिखा दिया है? उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया, बहुत अच्छा सिखाया। मैं कहती हूँ इनका कोई वेल विशर और बहुत चीज़ें मिलता है। आपका क्या नाम? मेरा नाम लाइबा है। आप कितने से यहाँ काम कर रही हैं? मुझे तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं। मैं इनकी हूँ, मुझे शुरू से एक चीज़ विरासत में। अच्छा, आप सलाम की पोती हैं? जी, मुझे ये विरासत में मिली है, बहुत शौक है। शुरू ही मैं दादा वो को दिखती आ रही हूँ, तो उनसे मैंने पेंटिंग सीखी है। काफ़ी मुझे एक पेंटिंग बनाती हूँ। अच्छा, आप तो होती हैं, आपने तो काम सीख शुरू किया। आपके वालिद साहब जो उनके बेटे हैं, उन्हें भी शौक है ये लिखने? जी नहीं, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन चलो अगली नस्ल में गई ये मुंतकिल हुआ। तो आप कौन सी पेंटिंग है? अभी आपने लाइबा इरफान से बातें सुनी, तो एक और लाइबा है, इनका नाम लाइबा साबर, ये भी इसी एकेडमी में काफ़ी अरसे सीख रही हैं। इनसे भी बात करते हैं। लाइबा, आप कितने से यहाँ आ रही हैं? मुझे 2 माह हो गए हैं। 2 माह हो गए हैं जी। तो अभी तक आपने 2 माह क्या सीखा? 2 माह मैंने पेंटिंग बनाना सीखा, इससे मैंने ग्राफ सीखा इनसे। ग्राफ के बाद उन्होंने मुझे पेंटिंग सिखाई। जब आप इधर आई हैं, सबसे पहले इन्होंने आपको क्या बताया? सबसे पहले इन्होंने मुझे ग्राफ बनाना सिखाया, फिर 1 हफ्ते फिर मैंने पेंटिंग बनानी कर दी। आपके ख्याल में आपको कितनी देर और लगेगी पेंटिंग अपने हाथ से मुकम्मल बनाने में? अंदाजा आपको है? जी, 2 हफ्ते तक, 1 महीने तक मैं बना लूंगी। बना लिया खुद ही बना। तो ये जो तरीका है इनका समझाना, बहुत अच्छा तरीका है इनका। आप किसी और अकेडमी में भी कभी गई हैं? सीधी आई हैं। इसकी क्या वजह, आपकी रहायश नजदीक है या आप वैसे इनसे मुतासर हैं? मैं इनसे मुतासर हूँ। ये छोटा बेटा है, ये भी इस्लाम साहब का पोता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल रफ़ी है। अब्दुल रफ़ी, आपको बड़ी दिलचस्पी है, ये ABC आपने लिखा है। ये कितने दिन में ये सारा चार्ट अमल किया है? ये 1 हफ्ते में किया। 1 हफ्ते में अमल किया है। आपको ये लाइनें लगा के दी आपके दादा बूढ़े, आप खुद? मैं पहले कॉपी करता हूँ, फिर किया। पहले कॉपी करवाया आप कितनी देर हो गई? घर में भी आपको खाते रहते होंगे? हाँ जी। तो कितनी देर हो गई आपको सीखे हुए? देर हो गया, 9 हो गया इधर आते हुए। तो घर में भी पहले कॉपियों पे लिखते रहे हैं। तो आप को तस्वीरें आने का शौक है या लिखने का? लिखने का शौक है। आप अंग्रेजी में क्यों लिखा, आपने उर्दू में क्यों नहीं लिखा? बस टाइम ही नहीं था तब। नहीं, उर्दू में भी उसी टाइम लगता है या अंग्रेजी में भी? अच्छा, यानी उर्दू में भी लिखें? हाँ जी। लेकिन आर्ट्स दुनिया में एक और नाम है MA सलीम, जो मारूफ हैं सलीम बिल्ला के नाम से। हम उनसे भी जनाब शेख सलाम साहब के ताल्लुक कुछ गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सलीम बताएं कि आपकी भी कोई फर्म है या कोई एजेंट है? जी, मेरा ये एडवर्टाइजिंग के नाम से जो एक फर्म है और की देर से ये रजिस्टर्ड 92 से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इनकी बदौलत जो है दुनिया में इतना काम हो रहा है, जितना काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इनको देखते हुए मेरे उस्ताद शामिल हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये भी शर्म मसला है कि ये मेरे दोस्त भी हैं और जितने उस्ताद हैं वो उन साथ मेरी दोस्ती है। और इनका हम जैसे आप यहाँ पे आए हैं और कई अकेडमी गुजरांवाला में बने वो फ्लॉप हुई हैं किसी न किसी रास्ते, लेकिन मैंने यहाँ देखा है इस्लाम की अकेडमी में
کہ جتنے بچے آتے ہیں وہ جلد جو ہے کامیاب ہو یہاں سے چلے جاتے ہیں، یعنی ان کا سکھانے کا انداز ہے۔ اور ان کو کئی مرتبہ میں یہ بھی مذاق میں کہا کہ یہ اسلام آپ جناب بچوں کو اس طرح سکھاتے ہیں کہ سیکھو اور چلو یہاں سے۔ ہاں بالکل، یعنی آپ اس سلسلے میں نہیں پڑ جائے کہ وہ جیسے کہتے کمیٹی ڈال لیتے ہاں جی، کیا وہ جی پیسے دیے جائیں۔ اور اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا یہ ان کو سکھاتے ہیں ان کو بھی کوئی رواج ملنا چاہیے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ اپنے پاس سے پیسے لا کے بچوں کو جو ہے نا سکھاتے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا پن ہے۔ یہ تو میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ جتنی انہیں فیس کی مد ملتا ہوگا اس سے زیادہ تو یہ انٹرٹین کر دیتے بچوں کو۔ اور میں نے یہ کئی مرتبہ مذاقتاً یہ بات کرتا ہوں کہ آپ پیسے نہیں لیتے مجھے، کیوں سکھاتے ہیں آپ؟ اگر کسی چیز کا ہمیں رواج نہیں ملنا ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے یہ ان کو سکھاتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں وہ چیز جو مجھ میں ہے وہ آگے کروں تاکہ یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اچھا، آپ یہاں اکثر آتے ہوں گے، آپ نے بتایا کہ اچھی شخصیت کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ جب ضرورت پڑے وہ بزرگ بن جائیں اور ضرورت پڑے تو وہ بن جائیں۔ تو سلام صاحب کی اس پیسے تو آپ نے ویسے سلام صاحب حیثیت دوست تو نے تباہ کے ہاتھ سے کیسے ہیں؟ اسلام صاحب میں اس میں میری کمی سمجھ لیں یا میری بڑا سمجھ لیں کہ میں اس بندے سے ملتا ہوں جس بندے میں خوبیاں ہوتی ہیں۔ اسلام صاحب میں بہت بڑی خوبی ہے کہ اپنے سے بڑھ دوسروں کو عزت دیتے ہیں، تو یہی ان کا بڑپن ہے۔ اور گاہے بگاہے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یعنی وہ جو بندہ کسی کے شیئر نہیں کر سکتا وہ ان کے ساتھ وہ مجھ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بس۔ اچھا، یہ ظاہر ہے یہاں اکیڈمی بنائی ہے انہوں نے، اس کے علاوہ بڑے آرٹسٹ ہیں تو اس علاوہ آپ بھی آرٹسٹ ہیں۔ اس سوال یہ ہے کہ گجران والا آرٹس کون ہے جو وہ اس حوالے سے کوئی تعاون کوئی حوصلہ افزائی کرتی ہے؟ یہ آپ نے دکھتی راہ پہ ہاتھ رکھا ہے، تو گجران آرٹ کونسل کے حوالے سے صرف اتنی بات کہوں گا کہ جن کو جو آرٹسٹ وہاں پہ رجسٹرڈ ہیں ان کو چاہیے ان کے جو فنڈز آتے ہیں ان کو شفٹ کر چاہیے، ان کو دے چاہیے، لیکن گجران والا آرٹ کونسل نے میرے حساب سے آپ تک کسی کو ایسا فنڈ نہیں دیا، اگر دیا بھی ہوگا تو آپ نے کسی منظور نظر بندے کو دیا ہوگا۔ یعنی یہی بات ہے، میں نے پچھلے دنوں ایک ہمارے جو اسٹیٹ کا فنکار ہیں ان سے ایک سو کیا کہ یہ جو گجران والا آرٹس کونسل فنڈز آتے ہیں وہ بانٹتے ہیں آپ میں، وہ بڑا دلچسپ جواب دیا کہ بانٹتے تو ہیں لیکن آپس میں۔ تو یہ کوئی ایسی بات ہے۔ ایک دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جتنی معاش لگتی ہیں ان کا ایک جو ہے بجٹ ہوتا ہے، انہیں بجٹ پاس کرنا ہوتا ہے، باہر سے وہ تعاون لوگوں لے لیتے ہیں، ان سے بھی پیسے آتے ہیں، ان کے تعاون سے وہ چیزیں ہیں یا انٹرٹین ان کے پیسوں سے، اور ایک اپنا انہوں نے بل بنا کے پے کر دینا ہے کہ یہ حاجات آئے یہ ہمیں دیے۔ یہ پچھلے سلسلوں میں بھی ہوتا ہے، اب بھی ہوتا رہا کیونکہ اب وہاں منڈی یہ جو ہے پورا روڈ کے شفٹ ہو چکے ہیں، تو میرا خیال تھا کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ جو فنکار ہیں یہ اثاثہ ہوتا ہے ایک ملک کا، اپنے شہر کا، اور یہ ان لوگوں کو ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے یا ان لوگوں ہم اخراجات کا خیال نہیں رکھیں گے۔ جیسے کہ یہ نمائش لگتی ہے یہاں پہ آرٹ کونسل میں، یہ اتنے فنکار وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اپنی پینٹنگ، کوئی پینٹنگ وہاں پہ نہیں بکتی، اور پھر یہ آرٹسٹ کو سے کہتے ہیں یار یہ کمشنر صاحب آ رہے ہیں، یہ فلاں آ رہا ہے، آپ ان کو جو ہے نا یہ تحفہ دیں، اس کے اوپر اخراجات بھی آتے ہیں، ان کا اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تو کرتبہ کہتا ہوں جی یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کرتے، میں نے کہا جس کام سے جو پیسے حاصل نہیں ہوتے وہ کام نہیں کرتا، میرا کام جو بندہ مجھے کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اپنے بچوں کو گفٹ کر رہے ہیں، میرا خیال کہتا ہے یہ سب سے بڑا۔ تو آپ اکثر یہاں آتے ہیں، آپ کے خیال یہ جو بچے سیکھ رہے ہیں ان کی جو پینٹنگز آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، یہ آپ مطمئن ہیں یہ مستقبل میں؟ میرا خیال کہتا ہے جی، میرا خیال کہتا ہے کوئی ایسی اکیڈمی نہیں ہے گجرانوالہ میں جتنی جلدی یہاں پہ بچہ سیکھتا ہے وہاں پہ سیکھا ہو۔ اول تو اکیڈمی اب رہی نہیں، ان دیکھ کے پھر لوگوں نے بنائی ہے، اور میرا خیال کہتا ہے کہ جس طرح جو طریقہ ان کا ہے وہ کسی اور اکیڈمی میں نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اکیڈمیز بنی لیکن وہ کسی مقاصد کے لیے نہیں تھی، وہ جس مقاصد کے لیے بنی تھی اللہ کو وہ چیزیں پسند نہیں ہوتی، اس لیے وہ بند ہو جاتی ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کے راہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے میرا خیال کہ اللہ کی مدد بھی میں شامل ہوتی ہے اور وہ جو سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ناظرین، اسلام اکیڈمی میں ہم نے جناب عبدالسلام صاحب سے کے شاگردوں سے ان کے دوستوں سے گفتگو کی اور ان کے پینٹنگز بھی آپ دکھائیں۔ یہ سلسلہ ہم نے ان کی اکیڈمی میں پہنچے ریکارڈ کیا، تو ظاہر ہے وہاں روایتی ماحول ہوتا ہے
تو کچھ آوازیں آپ کو ایسی بھی نہیں دیں گی تو آپ کی حوصلہ سماعتوں پہ گراں گزریں، لیکن ماحول کا اور حقائق دکھانے کے لیے یہ لازمی ہوا ہے کہ ہم اس اکیڈمی میں پہنچیں اور وہاں کا پورا ماحول آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اس سلسلے میں ہم اور بھی پروگرام کرتے رہیں گے۔ یہاں ہمیں دیے اجازت، اللہ حافظ۔ رگز، یہ ہے پہچان جاوالا کی۔ میں رانا اسٹور کی گروسری بنی ہوئی ہوں، یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی مل جاتی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس اور بھی برانچز ان چیزوں گجرانوالہ کے لیے بہت بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے آپ میں ساری چیزیں ملتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کلاس سے، تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن یہ 30 برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ رانا عمر کے اسٹور سے آئے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں کا معیار ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرلز کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کی کوالٹی اور چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، پرائز اچھے ہیں ان کے۔ میں رانا عمر کی شمروں میں ہر منزل سے گروسری کا بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتا ہے۔ ہم بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں، میں دوسروں کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، یہ سب کچھ ملتا ہے، ایزی رہتا ہے، ہمارا قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے۔ گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دال، چاول، گھی، مسالات، ڈرائی فروٹس، حلویات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رہی ہیں، وہ بھی انتہا مناسب قیمت کے ساتھ۔ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے۔ رانا اور گروپ آف سروس، معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں۔